وبه نستعین اما بعد. سامعین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو ان 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے آخری عشرے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایک رات ایسی بنا دی ہے کہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر کیلکولیشن کیا جائے تو 1000 مہینے 83 ایئرس کے برابر بنتے ہیں. گویا جس خوش نصیب عورت یا مرد نے شب قدر کی عبادت کر لی تو اس کو 83 سال عبادت کرنے کا ثواب مل گیا. گویا پوری زندگی کی عبادت کا ثواب ایک رات میں حاصل ہو گیا. اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ سال کے 365 راتیں تو ہم تو اتنا نہیں جاگ سکتے کہ شب قدر کو تلاش کریں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کی راتوں میں ہوتی ہے. 365 سے کام سمیٹ کر 30 راتوں میں کر دیا. پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ 30 راتیں بھی جاگنا مشکل. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29. اب بتائیں کہ اپنی بخشش کروانے کے لیے اور ساری زندگی کے گناہ بخشوانے کے لیے ان 5 راتوں میں جاگنا، ان 5 راتوں میں عبادت کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہر بندہ کر سکتا ہے. کمزور بھی کر سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے، معذور بھی کر سکتا ہے. ہر بندہ کر سکتا ہے. 5 راتیں جاگ کر عبادت کرنا. پھر اگر کوئی یہ سوچے کہ پوری رات جاگنا تو بڑا مشکل ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بتا دیا کہ اس رات میں ایک خاص وقت آتا ہے جب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. تو وہ خاص نور کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر کوئی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول، 83 سال کا ثواب. اب بندہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ، ہمیں کیا پتہ کہ رات کے کس وقت میں وہ نور کا لمحہ شروع ہوگا. تو قرآن مجید نے اس میں بھی ہمارے لیے آسانی کر دی. اتنا بتا دیا کہ جب بھی وہ نور کا لمحہ شروع ہوگا، یا حتی مطلع الفجر، یعنی وہ طلوع فجر تک رہے گا. وہ جب بھی نور کا لمحہ شروع ہوگا طلوع فجر تک رہے گا، یعنی جسے ہم روزے کے شروع ہونے کا وقت کہتے ہیں، جو ٹائم ہے جس کو ہم سحری کا وقت ختم ہونے کا وقت کہتے ہیں، وہ اس وقت تک برکتیں رہتی ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ان 5 راتوں میں سحری وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ختم کر لیں اور آدھا گھنٹے میں چند رکعت نفل پڑھ لیں، کچھ استغفار کر لیں، کلمہ پڑھ لیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر لیں اور پھر دعائیں مانگ لیں، تو معلوم ہوا جو بھی کوئی رات ہوگی اس کی برکت جب بھی شروع ہوگی اس کو طلوع فجر تک تو رہنا ہی ہے. تو گویا اس طرح ہمارے لیے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جاگنا، عبادت کرنا، ثواب حاصل کرنا آسان ہو گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ شب قدر میں اور گناہوں کی تو بخشش ہو جاتی ہے، چند گناہ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، اور وہ 4 گناہ ہیں. ان میں ایک شراب پینے والا، دوسرا والدین کا نافرمان، اور تیسرا دل میں کینہ رکھنے والا. اب یہ جو دل میں کینہ رکھنے والا گناہ ہے نا، بہت عام ہے. کینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں دشمنی، حسد رکھنا. دلوں میں یہ جو کھوٹ آ گیا اس کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی. دلوں میں اس کینہ کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں خالہ کے بارے میں ایک بات ہے جو نکلتی نہیں. فرمایا جب تک دل سے نہیں نکالو گے بخشش نہیں ہوگی. تو وہ نوجوان صحابی گھر گئے، خالہ سے جا کر معافی کی
معافی مانگی، صلح و صفائی کی، واپس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کی ان راتوں میں اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش ہے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ بھائی اللہ رب العزت نے بھی تو ہمیں معاف کرنا ہے نا، تو اس معافی کے بدلے اگر ہم معاف کر دیں تو کام کتنا آسان ہے کہ اللہ بس آپ ہمیں معافی دے دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ کے بندوں کے بارے میں ہمارے دل میں جو بھی رنجش ہیں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایک سودا کرنے والا ہے جس کو کرنا چاہیے۔ اور چوتھا، قطع تعلق کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ قطع تعلق سے مراد یہ ہے کہ جو رشتے ناطے توڑتا ہے، ذرا سی بات پہ بولنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا چھوڑ دیں، یہ جو قریبی رشتوں کو توڑنا ہے، ایک دوسرے سے تعلق کو ختم کرنا ہے، جسے ہم یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو مرنا جینا ختم ہے، تو اس کو قطع تعلق کہتے ہیں۔ اس بندے کی بھی شب قدر میں بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، لہذا ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ شب قدر میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔